أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی 5 رکوع کی آیت ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: کون ہے جو بےکس کی فریاد کو پہنچتا ہے، جواب دیتا ہے. مجیب، جواب دینے والا. کون ہے جواب دیتا ہے بےکس کی فریاد کو، جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو. دعا کے تعلق سے مضمون آپ کے سامنے گزشتہ مرتبہ پیش کیا گیا تھا کہ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا، جو لوگ دعا نہیں کرتے اور اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے، یہ مضمون تھا. تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، ان کی کتاب ہے معرف الحدیث، لایانے میں تو لکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے تو بے شمار دعائیں، زندگی کا ہر لمحہ دعا میں گزرتا تھا. ذکر دعا سے کوئی لمحہ آپ کا خالی نہیں جاتا تھا. دیکھ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے بندے تھے. تو دعا کے بارے میں کیا فرمایا گیا حدیث میں؟ الدعا هو العبادت، دعا ہی عین عبادت ہے. گزشتہ مرتبہ یہ سب حدیثیں آپ کو سنایا ہوں میں دعا کی اہمیت کے بارے میں. الدعا هو العبادت، دعا ہی عین عبادت ہے. الدعا هو المخ العبادت، دعا ہی عبادت کا مغز ہے. سورہ مومن کی جو آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آیت کے اندر کیا زور ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تم مجھے دعا کرو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بس سنوں گا نہیں فرما رہا ہے. ذرا الفاظ بھی ذرا غور کریں. ہم نہ کیا بھی نہیں، کم سے کم ہم جب میرا سمجھو آپ. دعا سنوں گا، سن کو میں آئی ول کنسیڈر، ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ایسا نہیں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا فرمایا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. قال ربکم ادعونی وقال ربکم، تمہارے رب نے بات فرما دی. کیا فرما دی؟ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو. آرڈر دے رہا ہے یہ بھی. دیکھو اور ایک دوسری بات میری، کبھی کبھی جو ہے مختلف چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ادعونی، تم مجھے دعا کرو، دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب نہیں کرنے والے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو. آگے کیا فرمایا؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیا ہے؟ کیونکہ ہم بندے ہیں. تو بندی کی بندگی کب ظاہر ہوتی ہے؟ جبکہ وہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، فروخت نہیں کرتا ہے. یہ بھی تو ظاہر ہوگی نا بھائی. سب سے زیادہ کب ظاہر ہوتی ہے وہ بولو؟ دعا کی حالت میں اپنی محتاج، اپنی احتیاج ظاہر کرتا ہے. اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے وہ، اللہ مجھے وہ. تو ہمیں اپنی کیا کمی ہے یہ احساس ہونا چاہیے. ہم کو ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے. ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے.
फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वो थे, तो उनके थे हमने जो कुछ पाया दुआ से पाया। फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह किताब तो जो है बहुत मशहूर किताब है वो, शायद बहुत से लोग पढ़े हैं किताब। वो देवबंद के जितने अकाबिर हैं उनसे बैठ थे, नदवा के अकाबिर उनसे बैठ थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हैदराबाद जितने अकाबिर थे सब उनसे बैठ थे। मालूम फजल रहमान गंज बरादर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुआ से हमने जो कुछ पाया हमने दुआ से पाया। तो ये बुजुर्ग इसलिए लेना पड़ा मुझे। लोग परेशानी का हालात सुनाते रहते हैं, ऐसा है फलां है वो है। एक साहब तो खास उसके लिए आते हैं, मतलब आगे ऐसे हालात हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, क्या करना है हमारे पास। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ ईमान वाले का हथियार है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे पास हथियार दिया है अल्लाह ने, तुम्हारे हाथ में हथियार दिया है, क्यों परेशान होते हो तुम लोग? तुम्हारे पास हथियार नहीं तो क्यों परेशानी की बात है? उनके पास क्या है बताओ? उनके पास क्या है? उनके पास कुछ तो है हथियार, वो हथियार काम नहीं आते मालूम है। जो हथियार जो जाहिर किए हैं वो काम आने वाले नहीं। अल्लाह ताला कितने हथियार थे उनके पास, हमेशा जब भी आए वो लोग पूरे हथियार से लेस आ गए थे। कुफार जंग बदर के अंदर हो, जंग उहद के अंदर हो, जंग खंदक के अंदर हो, किसकी फतेह हुई बताओ? फतेह किसकी हुई? इन अल्लाह मालूम, अल्लाह ईमान वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ है तो क्या डरने की बात है तुम लोगों को? अल्लाह जब साथ है तो तुमको डरने की, परेशान होने की जरूरत क्या है? तो हालात ऐसे हैं, फलां है, ये नहीं कर कौन बोल रहे हैं? अब मैं इनकार नहीं करता, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल हक है, लेकिन तुम्हारे साथ किसकी ताकत है? वालमू अन्न अल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। तो दुआ जो है ऐसी ताकत रखने वाली चीज हमारे पास है कि वो उनके पास नहीं है, उससे महरूम है लोग। और फिर हमको अल्लाह के रसूल की जिंदगी नजर आती है। वो अल्लाह ताला ने किसी लिए पैदा किया इंसान और जिन्नों को, वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों से। तो ये अरबी जबान का स्टाइल है, नहीं मगर उसकी ताकीद के लिए नहीं पैदा किया, मगर है ना, मैंने इसीलिए पैदा किया। किसके लिए? वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लेकिन मेरी इबादत करें। इबादत ने क्या है? इबादत के माने वो रास्ता, अबद के माने किसी चीज को रोंदना, पांव से रोंदते ना उसको, सिरातुम मुअब्बदुन, वो रास्ता जिसको पांव से रोंदते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल मिटा देना अल्लाह के आगे। तो अल्लाह के रसूल की दुआएं देख रहे हैं आप, एक सिख दुआएं ऐसा कि अल्लाह मैं तेरा ये चाहता हूँ, अल्लाह मैं। ताइफ की दुआ ऐसी दुआ है अल्लाह के रसूल की, रात को उठ के जो दुआ करते थे वो दुआएं ऐसी हैं। एक दुआ ऐसा है, तो वो सब दुआएं क्या है? वो अल्लाह से ताल्लुक पैदा कर। अब क्यों जाओ आप लोग यहाँ? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए जाओ। दो अल्लाह से ताल्लुक पैदा करती है आप, समझे आप? ये क्या टॉपिक ले रहे थे मैं? अरे तुम्हारे काम बनते हैं, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है, और क्या चाहिए तुम लोग? तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा है, दुआ है। हम इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। देखो इतनी अहम चीज हमारे पास हम मौजूद है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग को मालूम नहीं है। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जो है तुम दुआ करो, दुआ करने का हुक्म दे रहा है, और कहा कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर उसके बाद इन यस्तकबिरून, जो तकब्बुर करते हैं, जो नहीं है, जो दुआ नहीं करते। अब यहाँ ऐसा बात, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, हम करीब जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। इधर दुआ नहीं करने वाले लोग। दुआ, अल्लाह की दुआ से बढ़कर कोई चीज करामत वाली नहीं है। अल्लाह से मांगने तो चलो तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं, चलो तुम्हारी एप्लीकेशन हैज गॉट सम वैल्यू अल्लाह के पास। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं, अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। अच्छा, फिर जो शेरे लिखने वाले हैं बेचारे, मैं क्या बताऊं, ये अल्लाह ताला उनकी हयात खिदमत को बरकत दे। मौलाना फजल मोहम्मद साहब तो जो है हदीस की रोशनी में जो फिरका गलत है, लेकिन ये मुग़ज़ जो है जाके किसको दे रहे हैं उन्होंने?
इबादत दुआ इन इबादत है, दुआ मौज है। अल्लाह से नहीं तो अल्लाह का सबनाम होता है। ये दुआ किसी करते हैं? अल्लाह से करते हैं, ओनली अल्लाह से करते हैं। या शेख, या अली, या मोहम्मद। देखो कैसे नादान, क्या कहना चाहिए, किस तरह गुमराह लोग है ना। हमारे पास फिरका है ना, हमारे पास एक फिरका। ये मग़ज़, इबादत का जो मग़ज़ है किसको दे रहा है? ऐन इबादत किसकी कर रहा है? उनको उनसे मांग रहा है। या गौस, क्या गौस? गौस के माने क्या मालूम? फरियाद को पहुंचने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला। कोई है अब क्या पढ़े दुआ पढ़े, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाहू। कौन है तुम्हारी फरियाद को पहुंचने वाला? अल्लाह से कोई पहुंचने वाला नहीं। तो या गौस को अब्दुल कादिर जिलानी पुकारते हैं लोग, कभी नहीं बोले उन्होंने। वो भी अल्लाह की इबादत का नमूना थे, मालूम है ना। उनकी इबादत के हालात देखेंगे आप तो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है हमारे नाम से ये करो, वो करो, हमको पुकारो। शैतान ने इनको बहका दिया है, बस पुकारते ये करते चले जा रहे हैं लोग, बकरी काट के, गाड़ियों करके, खा के। अल्लाह से न मांगना इसका सबब है। फराखी में मांगोगे तो तंगी में तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला सुनेंगे। भूल जाता है अल्लाह ताला को। अच्छा तंगी भी आ गई, तंगी में तो मांगो भी, ध्यान दे। अब ये क्या फरमाया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअ। कौन है जो मुश्किल में पुकारता अल्लाह ताला को? चलो उस वक्त भी ध्यान दे, मुश्किल में तो पुकार रहा है। तो मुश्किल में भी नहीं पुकारते हमारे लोग, मुश्किल में भी या गौस याद आता है, या ख्वाजा, या अली, वो याद आता है हमारे। कितने अफसोस की बात है ना। अच्छा अब ये तो यहाँ इसका टॉपिक है दुआ। दुआ के अंदर क्या, इस्तिग़फ़ार भी दुआ है, दरूद भी दुआ है, और ये जो मुख्तलिफ दुआएं हैं, उसके बाद जो है जामे दुआएं हैं अल्लाह के रसूल की। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस्तिग़फ़ार की दुआओं के अंदर इन्होंने जो लिखा है, अल्लाह ताला किसकी मग़फ़िरत करता है, किसकी नहीं करता। मरने से पहले आदमी तौबा करता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, मालूम है। मरते वक्त नहीं, जबकि ऐन खड़खड़ आवाज आती रहती है ना, देखे ना, सकरात की आम ज़बान, सकरात के वक्त नहीं, उसके पहले तक तौबा करे। देखो अल्लाह ताला का कितना रहम और करम है। मरने से पहले, सकरात लगने से पहले अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, याद रखो। कितना है तौबा भी दुआ है, तौबा इस्तिग़फ़ार भी दुआ है। उस वक्त तो बैठे रहना चाहिए। तुम क्या मालूम, कल तुम जिंदा रह गए, क्या मालूम है। अभी एक वबा आ गई थी, मालूम नहीं, कोविड की वबा, कितने के लोग चले गए, कब किसका भरोसा, क्या परेशान सब लोग। परेशानी के हालत में कैसे थे लोग। आज जरा मिल रहे, जुल रहे, मुस्कुराहट तो आ रही है। कितने परेशान हाल थे हम लोग, सब लोग भी, मुझे कर रहे, सभी लोग बोलो, मिलना जुलना सब बंद हो गया था। कितने लोग चले गए, वो तौबा किसकी कबूल करता है अल्लाह ताला। कितने बड़े से बड़ा गुनाह करता है कि नहीं, अगर वो मरने से पहले तौबा करता है, उसकी तौबा कबूल करता है। हाँ देखो, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल मन अलिमा अन्नी ज़ू क़ुदरतिन अला मग़फ़िरति ज़ुनूबी ग़फ़रतु लहू वला उबाली मा लम युश्रिक बी शैया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स को ये यकीन है कि अल्लाह गुनाह को बख्शने पर कादिर है, तो अल्लाह ताला परवाह नहीं करता, बशर्ते कि वो मेरे साथ शरीक ना करे। बस मेरे साथ शरीक नहीं किया तो उसका सारा गुनाह माफ करूंगा। शिरक का गुनाह नाकाबिले माफी गुनाह है। कितने लोग फंसे हुए हैं भाई, कितने लोग मुसलमान होके फंसे हुए हैं शिरक में, देख रहे हैं आप कौन सा रबीउल सानी का महीना आता है, देखो बड़े क्या रहे हैं। मैं गुलबर्गा में था, कहाँ है गुलबर्गा में, वो बड़ी ईद कर रहे थे। बड़ी ईद क्या मालूम था मुझे, रमजान तो ये चलेगा, ये बकरीद भी गया, बड़ी ईद है देवरी कॉलोनी। बड़ी ईद का तो सब लोग नए कपड़े सिला रहे हैं, सब हर घर में, तकरीबन हर घर में। अब कौन हर घर देखते पड़ते हैं, हमें ड्यूटी जाने आने वाले
تو سب کے ہر گھر کو دعوت، ہر گھر کو دعوت. پڑھا لکھا سب سے تھے گلبرگہ کے لوگوں، کیا کرتے تھے؟ ہر گھر کو. کیسا ہے بڑی عید؟ 11ویں کی بڑی عید کیا ہونا ہے معلوم ہے؟ بڑی عید کے تو 11ویں کو بولے مجھے معلوم ہے صاحب بڑی عید کرتے تھے اسے. بڑی عید دونوں سے بڑی عید. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا ما كان فيك ولا بالي. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، چاہے کیسے بھی گناہ کیوں نہ ہو. الا ما کان فی، تیرے پر کتنے بھی گناہ رہتے ہیں. ولا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ آسمان کی کناروں تک پہنچ جائیں، اتنا اونچا پہنچ جائیں. ثم استغفرتنی، تم سے مغفرت طلب کرتا ہے، غفرت له ولا ابالی. اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی سارے انسان، ہم آپ سب آدم کے بیٹے ہیں نا. لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو کل مجھے قیامت کے دن زمین بھر کے گناہ لے کے ملتا ہے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقراب المغفرہ، بشرک تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی مغفرت تجھے لے کر آؤں گا. دیکھو شرک کا معاملہ اتنا سخت ہے، مغفرت اتنی آسان ہے. شرک کسی لوگ کی مغفرت، اب بے شمار حدیثیں ایسی چیز. تو ہمارے کتنے بھائی ہیں، کیسا سمجھانا ان کو ذرا بتائیے. تو میں جو ہے وہ چھوٹا سا 4 لائن میں لکھا تھا، سو لکھ کر شاید سب گھر گھر پہنچائیں کیا. جو ہے انسان کی کامیابی ایمان پر ہے، لانے میں وہ جو ہے یہاں خانقاہ خاطر کے ایمانی مجلس ہوتی ہے، آپ لوگ جو ہے شرکت کریں، اپنی آخرت کی ایمان، اپنا ایمان درست کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کریں. 4 لائن ہے وہ، شائع کریں گے وہ. کنڑ میں لکھنا، اردو میں لکھا ہوں میں، کنڑ سے آتی ہوں ٹرانسلیشن، یعنی کنڑ اس میں حروف میں لکھنا آتا ہے. تمہارا کنڑ میں لکھنا آتا ہے؟ کنڑ حروف ہونا، زبان نہیں. کنڑ میڈیم ہے، یعنی کنڑ میڈیم ہو کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ کرو تو ایک پیج میں ہوتا ہے نہیں تو ایک پیج میں 2 نہیں 3 ہو جاتے ہیں، ایسا کرتے بیٹھے. 100 نکالے تو 200 ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم کالونی گزر تب پہنچیں گے. میں آنے والے جس کو جی اللہ توفیق دیتا آتا ہے، جو توفیق دیتا نہیں آتا کیا کر سکتے، ہمارا کم تو پہنچانا ہے. شرک کے بارے میں جتنا ہم نے کلیئر کٹ الفاظ بتاؤ، کلیئر کٹ سمجھائے، کوئی اور سمجھائے گا بتاؤ. نہیں دعویٰ کرنا اچھا نہیں ہے، ایسے اپنے دعوے کرنا اچھا نہیں ہے. شرک کے بارے میں جتنا واضح طور پر ہاں یہ بولو، ہم نے سمجھایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. جا کے پوچھ، سخاوت لوگ پوچھ لو، جان دے مجھے کیا پوچھتے. تقریباً 10 سال تک ہم یہ بیان کرتے رہے. سب سے بڑا خطرناک گناہ کفر و شرک. آدمی کفر و شرک میں پھنسا ختم ہو گیا، وہاں سے معاملہ ہی ختم ہے. تو یہ سمجھا جا رہا ہے آپ لوگ یہاں کیا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھالو. تو اللہ سے جو ہے مانگو، تو اللہ سے تعلق ہونے کے بعد آدمی اللہ سے کٹ جاتا ہے. اللہ سے جڑا ہے چلے جا رہا ہے کہ اللہ سے کٹ جاؤ تم کیا نہیں. اللہ سے مانگنا تو شرک ہے کیا نہیں.
ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت حیا کرنے والا ہے. یستحی من عبدہ، حیا کرتا ہے بندے سے. جب بندہ مانگا نہیں دیا تو کیسا؟ کریم کے معنی بغیر حق کے دینے والا. ہمارا کیا حق ہے اللہ کو؟ اللہ پر کچھ ہمارا حق ہے کیا؟ کچھ بھی حق نہیں ہے. معلوم ہے نہیں، بغیر حق کے ہم کو پیدا کیا ہے، سب نعمتیں دیا ہے، وہ کر رہا ہے کر رہا ہے. تو ان ربک حی کریم، کرم کرنے والا ہے. کریم کسی کہتے ہیں معلوم ہے کیا؟ بغیر کسی استحقاق کے نعمتیں دینے والے کریم کہتے ہیں. یا کریم، اس لیے انسانوں کو کریم نہیں بولنا، عبد الکریم بولنا چاہیے. یاد رکھو، عبد الکریم ہے انہیں، کریم نہیں ہے انہیں. کریم تو اللہ. اذا رفع یدیہ ثم یرد صفرہما، ان کو ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ضرور کچھ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، معلوم ہے. تو یہ دعائیں سنا ہے. تو 3 دعائیں. ایک تو والد کی دعا، اللہ کے لیے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد، دعوت المسافر، دعوت المظلوم. 3 دعائیں مستجابات ہیں، ضرور سنی جاتی ہیں. کون سی دعائیں؟ ایک والد کی دعا. دیکھو اپنے بچوں کے بارے میں کیا ہے، ایک دم بد دعا دیکھ چھوڑتے ہیں. ہاڑک جاؤ ذکر، یہاں لکھے نا ایک واقعہ لکھیں، بد دعا دینا نہیں چاہیے. دعا دینا لیکن کبھی بد دعا مت دو. کیا تھی کو بچے کو بل چھوڑنے کا؟ ہاڑک جا رہے تو ہاڑو بجا کر اللہ تجھے بوٹی بوٹی کرا دے گا. بوٹی بوٹی بول رہا تھا کہ چاہ کو آدھے گھنٹے کے اندر من ملے واقعہ لکھے. کبھی ویسا نہیں بولنا چاہیے. اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ مجھے کی پیدا کرے، کیا کرنا کی پیدا کرے. دیکھو یہ بھی غلط بات ہے. یاد رکھو اللہ کے اوپر کوشچن کرے تمہارا، اللہ ایک پیدا کرے، اللہ بندگی پیدا کرے. کرو. مصیبت آنے کے بعد انسان ایسے سوالات کرتا خود، ایسا کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا کام کیے، کئی پیدا کرے اللہ، کیا فائدہ ہمارا، ارے کیا کیا ہے کہ الٹے سیدھے باتیں کرتا رہتا. کبھی ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا سوال کرنے تم کون ہے کہ پیدا کرے کرو. اللہ کو سوال کرنے والے تم کون ہے بولو. نہیں کرنا ایسی چیزیں. تو والد کی دعا، بچوں کے بارے میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. آج نہیں کل تو ایک دم اب دعا کرتے فوراً تو قبول نہ کر. دیکھتے ہیں آپ کوئی اپلیکیشن دیا کتنے دن ہوتے ہیں، بہت دن لگتا ہے کہ نہیں. تو اس لیے دعا کرو اور انتظار کرو. بندے کی دعا سنیے جب تک کہ وہ بندہ جلدی نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے جلدی کیا ہے، میں نے دعا کی میری دعا قبول ہے، دعا کی میری دعا قبول نہیں کہتے رہتا. معلم یستاجل، گڑبڑ نہیں کرتا. دعا کرتے رہو اللہ سے، تمہارا تعلق اللہ سے جڑ کر رہے. یستجاب لعبدی ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جب وہ دعا میں کوئی گناہ کی دعا نہیں کرتا. کیا تھی گناہ کی دعا تھی، اس میں کسی میں ہونا کیا معلوم ہوتا، تمہارا معلوم نہیں ہوتا. اللہ ایسا کر ویسا کر، اس میں کچھ گناہ کا کام ہوتا ہوگا، اللہ دعا نہیں کرتے. یا کسی کا تعلقات توڑنے کی دعا ہوتی ہے، آپس کی جو دعائیں ہوتی ہیں تعلقات کے قطع کرنے کی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ وہ بھی نہیں قبول کرتا. معلوم یستجل، جب تک کہ بندہ جلدی نہیں کرتا. یا رسول اللہ معلوم استجال، لیکن جلدی کیا ہے؟ قال یقول، بندہ یہ کہتا ہے قد دعوت، اے دعا کرے جی بہت دعا کرا، قد دعوت دعا کرا، فلم ارى یستجاب لی، قبول ہوتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. لو فیستحسر، انتظار لے کر فیدعو دعا، میں نے دعا قبول نہیں دیکھا اور میں دعا کرنا چھوڑ دیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے بہت دعا کرے صاحب، ارے تمہارا کام کیا کرو، اس کا کیا کام کرنا کرتا اللہ تعالیٰ. اچھا اس سے پہلے بھی شاید آئی ہے حدیث آتی ہے، کہیں ہے وہ کہ دعا قبول ہونے کی شکلیں کیا کیا ہیں. آپ نے جو دعا مانگی ہے ایز اٹ از وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں. یاد رکھو تمہارے حق میں بہتر ہونا چاہیے. نہیں ہے
تو جتنی دعا آپ نے مانگی ہے اس کے بقدر جو مصیبت ہے، ایک مصیبت جو تم آنے والی تھی وہ مصیبت اٹھا دیتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ یا نہیں تو دعا کا ثواب جمع کیا جاتا ہے. آپ نے جتنی دعا کی اس کا ثواب جمع کیا جاتا ہے. تو کل عالم آخرت کے اندر اس ثواب لا کے رکھ دیں گے. ارے یہ کیا ثواب، میں کیا کرا تھا؟ تم نے دعا کی تھی، وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا ثواب یہاں ہے. تو بندہ یہ تمنا کرے گا، حدیث کہاں مجھے یہاں مل رہی نہیں، بہت حدیث ہے نہیں. بندہ یہ تمنا کرے کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی تھی. آج ہم بولے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی کر رہے ہیں، قبول ہے تو خوش ہو جا رہے ہیں وہاں سے. بندہ یہ دعا کرے کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعائیں کا ثواب یہاں ملتا تھا. ارے وہاں کا ثواب تو پرماننٹ ہے، بے امتیاز ثواب ہے وہاں کا. یہاں کتنا ملنے والا ہو؟ کیا ملیں گے یہاں بولو؟ کہ بادشاہ تو نہیں ملیں گی، وہ تو نوکری ملیں گی. کیا ملیں گے بولو؟ ایک نوکری ملیں گی یا کیا تھوڑے پیسے ملیں گے. مطلب دنیا کی تھوڑی چیز مل جائے گی. جو بھی دعا ہے یہاں کی دعا سے تھوڑی دنیا کی سی مل جاتی ہے، زیادہ کا تو کیا تو نہیں. وہاں جو ملنے والا ہے وہ تو آخرت کا ثواب ہے، ہمیشہ کا ثواب ہے، وہ بے انتہا ہے. آخرت میں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. جھاڑو کوڑا رکھتے ہیں نا، وہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. کیا بولتے ہیں اس معلوم یستل، جب تک آدمی گڑبڑ نہیں کرتا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت وليعزم ولا يؤذم رغبته فان الله لا يتعازم جنته. تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس طرح نہ کرے اللہ تو مجھے چاہے تو بخش دے، چاہے ارے ایسا نہیں کرو، اللہ تو مجھے بخش دے. پورے یقین کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ جو چیز کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. چاہے تو ایسا کر اللہ، ارے چاہے تو اسے چاہے چھوڑ دیں، تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، بس مجھے یہ چیز دے. یہ انداز ہونا چاہیے دعا کرنے کا. دعوت الوالد ہوا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی. مسافر رہتے ہیں آپ کے لوگ، بہت سے لوگ جاتے رہتے ہیں، آپ کو جا رہے ذرا دعا کرو ہمارے لیے. مسافر جاتے آپ بھی دعا کرنا ہے، مسافر جاتے دعا کرنا ہے. وہیں سب دعائیں ہیں، اتنے سین میں بھی دعائیں ہیں. آپ مسافر کو دعا دینا ہے اور اس سے دعا کی درخواست بھی کرنا ہے مسافر کے لیے. اللہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، آپ جا رہے ہیں. اور دعوت المظلوم، مظلوم کی، کسی پر ظلم مت کرو. مظلوم کی دعا تو یہاں کہاں ہے وہ؟ مظلوم کی دعا میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی پردہ نہیں. مظلوم کی دعا میں نبی رضی اللہ عنہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم دعا، تین لوگوں کی دعا، ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. ایک تو جو ہے روزدار کی، جب افطار کرا روزہ، اور امام عادل کی، اور دعوت المظلوم کی، مظلوم کی دعا. یرفعها فوق السماء، آسمان کے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا چاہے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے. تو گڑبڑ نہ کر، ذرا ٹھہر میں کر دو. تو مظلوم آدمی کو بھی اللہ پر چھوڑا ہے تو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو. اب یہ بدلا ہے تو کیا کرتا کر لیں اسے. خود بدلا لینا شروع کرا چھوڑ دیتے ہیں، خود بدلا نہیں لیتا. نہیں اللہ پر چھوڑا تو اللہ بدلا لیتا. اللہ جیسا بدلا لیتا ہے وہ کون لے سکتا نہیں. معلوم ہے کئی لوگوں کو دیکھا گیا کیسے کیسے جو ہے بری حالت میں ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، بری حالت میں ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں ظلم کرنے کی وجہ سے. ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں. کافر وہاں وہی چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ ظلم کرنے والا کافر ہو ایمان والا ہو، اس کا سوال نہیں ہو، وہ جنرل ہے. دعا کافر کی دعا بھی اللہ سنتا ہے، معلوم ہے. کافر بھی اللہ کے بندے ہیں. انس رضی اللہ عنہ ليسأل احدكم ربه حاجة كلها حتى يسأل الشيء النالي اذا انقطع حتى يسأل الملء وحتى يسأل الشيء اذا انقطع. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے چاہیے کہ اپنی تمام حاجتیں اللہ سے پوچھو، چاہے تمہارے جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ چلا جائے. یہاں تک کہ تمہیں کسی نمک کی ضرورت بھی ہو
تو اللہ سے پوچھیں. تمام حاجتیں اللہ کے حکم سے پورا ہوتی. اللہ نے چاہے تو کیا پورا نہیں ہوتے. تمہیں کتنا چاہیں گے, کون بھی کیا چاہے, اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں پورا ہو جاتا. اللہ چاہے تو ایک تھوڑی دیر کے اندر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کیا کرے تو پورا نہیں ہوتا کام. دیکھتے ہیں ایک ڈیوٹی کا رسمہ ہے, میڈیکل کالج میں ہم پڑھتے تھے تو ایک چمار آ کے روز بیٹھتا تھا. کبھی سلیں گے لو میں کیا کروں کیا کروں, کئی 3-4 مہینے میں بیٹھا رہا وہاں. کبھی سلا لیتے ہیں بعد میں سلا نگلیکٹ کرے, ہمیں انہیں آنا بند کرے وہاں سے. اب کیا کرتے ہیں تم بولو. نہیں, میرا خود انہیں آنا بند کر دیا, انہیں آنا ٹوٹلی. کیا کرنا ہوا, میں یہ ٹوٹ گیا, کیا کر رہا ہوں, کہاں ہے انہیں, کدھر ہے, ڈھونڈتے جانا پڑا اسے. دیکھو اللہ نہیں چاہتے کیا ہوتا, ڈھونڈتے اس کے کہاں کی وہاں تھا, وہ کون سی کالج میں, وہاں جا کو دیکھو سلا لے کرنا پڑا. اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے, اللہ ہم نہیں چاہے ایسا ہو جاتا کام. تو ساری چیزیں اللہ سے طلب کرنا ہے بندہ. یہ چھوٹی چیز اللہ کیا, چھوٹی بڑی سب چھوٹی بڑی, یہ سب اللہ کے لیے سب چھوٹی چیز. کون سی بڑی چیز نہیں اللہ کے لیے, معلوم ہے اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی چیز بڑی چھوٹی ہے, چھوٹی یعنی یہ بہت گریٹ ہے, یہ اسمال ہے, گریٹ اور اسمال یہ ہماری تقسیم ہے. اللہ کے لیے سب چھوٹا ہے. اللہ کا کام دیکھو. دعا یہاں ہے, دعا ضائع نہیں جاتی. ابھی سید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوۃ, کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو بدعوۃ کوئی دعا, لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم, اس میں گناہ کی بات نہیں ہے, کسی رشتہ داری کے توڑنے کی بات نہیں ہے. الا آتاہ اللہ احدی ثلاث, تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے کی ضرورت عطا کرتا ہے. یہ کیا ہے کہ ان یعجل له دعوتہ, فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اما یدخر لها فی الاخرہ, یا آخرت میں ثواب جمع کر دیتا ہے اس کا. یا ان یصرف عنہ السوء مثلها, اس کی جو ہے جتنا دعا کیا اس کے حساب سے اس کی مصیبت دور کر دی جاتی. تو صحابہ نے اللہ کے رسول ہم خوب دعا کریں گے. تو بولے اللہ کے پاس دینے کا کمی, اذا نکثر, کہا اللہ اکثر, اللہ کے پاس بہت ہے. تمہارے پاس دیا تو تم نے دیا تو کمی نہیں تو اللہ کو. صحابہ نے سن کر کیا کہا معلوم ہے نہیں, تین چیزیں میں سے ایک تو کٹ ہے, ہمیں خوب دعا کریں گے, خوب دعا کریں گے, اللہ کے پاس کمی ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی وہاں پر, اللہ کے پاس بہت ہے دینے کے لیے. تو دعا کی مختلف دعائیں ہیں. تو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کے تعلق سے ابان بن عثمان قال سمعت ابی یقول, عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے نو, یہ حدیث جو روایت کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشدین کے بیٹے ابان بن عثمان, میں نے اپنے ابا سے سنا یہ حدیث. کیا سنے انہوں؟ ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ, جو شخص بھی دن کی صبح اور رات کی شام یہ دعا پڑھتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ, نہ اس کو کوئی چیز نقصان پہنچے, اللہ کے نام کے ساتھ
کوئی چیز زمین آسمان کی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جو یہ دعا پڑھے گا تو کوئی چیز کو نہیں پہنچائے گی. اب اتفاق کی بات کی ان کو ہی فالج ہے جو دعا حدیث سنا رہے تھے, دعا یہ حدیث سنا رہے تھے, ان کو خود فالج ہوا ہے. سب لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے. انہوں بول رہے ہیں 3 بار پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو فالج ہے تو انہوں کیسا. تو انہوں بولے کہ پیتا نہیں.
تو دعا سنا رہا تھا میں کہ جو ہے جو یہ دعا پڑھے گا تو ان کو خود ایک سائڈ فالج ہوا تھا, لوگ سب غور سے دیکھ رہے تھے, تو میں بولے سمجھ گیا انہوں, شک کرنے دو اس کے بارے میں. ہاں تو کہا کہ جو ہے میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے, تم جو سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے, تیرے دل میں شک پیدا معلوم ہے, انہوں جب دعا ایسا بول رہے ہیں, انہوں دعا پڑھیں گے تو ان کو ایسا کیسے کہیں ہوا ہے, یہ تیرے دل میں شک ہے نہیں؟ ہاں ایسا کہتا ہوں بولے کہ ایک دن مجھے غصہ تھا, اس شام میں دعا پڑھنا بھول گیا, اس دن مجھے اٹیک ہوا ہے. تو کبھی غصہ نہ کرو, کیا ہے غصہ شیطان سے ہے, اس سے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اور جب اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ رگیں پھٹ جاتے ہیں. ہمارے ایک صاحب تھے قاضی صاحب, میرا غصہ پھر میرے سے خراب کون نہیں بولنے والے, غصہ پھر بیٹی کے اوپر ختم, رگیں پھٹ گئی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی. کہ غصہ کرنا ابھی غصہ شیطان سے آتا ہے, یاد رکھ, عادت غصے کے, بس ہر چیز کو برداشت کرنا سہنا. تو جو ہے وہ کہ ایک دن جو ہے میں اس دن جو ہے میں نے وہ دعا نہیں پڑھی تھی, اس دن میں اٹیک ہوا ہے. اس دن مجھے یہ اٹیک جو ہوا ہے جس دن میں دعا نہیں پڑھی تھی. اپنی بات صاحبت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہ فیقول قولی حین تصبحون, جب صبح شام کرتی دعا پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن ان اللہ علی کل شیء قدیر وقد احاط بكل شیء علما فإن من قال حین تصبح حفظ حتى یمسی ومن قال حین یمسی حفظ حتى یصبح. کیا ہونا تمنا, حفاظت تمہاری ہوئی نہیں. کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی صاحبزادیوں کو, جب صبح ہو تو دعا کرو, جب شام ہو تو دعا پڑھو. تو شام میں پڑھے تو صبح تک حفاظت ہے, صبح پڑھے تو شام تک حفاظت ہے. تو ایک صاحبی, ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ جو ہے ان کو بولے تمہارا گھر جل گیا, تھا میرا گھر نہیں جلتا. بولے دوسرا بول رہے تھے میرا گھر نہیں جلتا. سب میرے بولے کیوں, میں دعا پڑھ رہا ہوں. تمام حادثے سے بچنے کے لیے دعا ہے, تمام حادثے سے بچنے کے لیے دعا ہے. عن صفوان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم یقول اذا امسا اذا اصبح, جو مسلمان بندہ بھی ہر صبح اور شام یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ رب, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. رب نے جیسا حال رکھے اللہ اس پر راضی ہونا. رب کے معنی کیا, تربیت کرنے والا, دینے والا, کھلانے والا, پلانے والا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وہ بھی اسلام میں دینا, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. کیا بھائی اسلام میں کیا کیا, مجھے پسند نہیں دیکھو اسلام کی بات بولتے رہتے کیا کی پسند, دل سے پسند. کتنے لوگوں کے دل میں ناپسند ہے بہت ساری چیزیں اسلام کی. اسلام کیا بول رہے ہیں, اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جو ہر صبح شام پڑھے گا کان حقا علی اللہ ان یرضی یوم القیامہ, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ راضی کریں گے. کیا ہے, اللہ راضی کرے گا اس شخص کو. کیا اس کا بھی مقام ہے, دیکھ رہے ہیں جو 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ رب اسلام دینا محمد نبی.
اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, ہم نعمتوں کا قضا نہیں کر سکتے, اعتراف بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کم سے کم اتنا بندہ کہتا ہے. عن عبداللہ بن غنام قال قال رسول اللہ من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بيد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد لك الشكر وقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك يمسي فقد أدى شكر ليلته. جو کہتا ہے اللہ جو بھی نعمتیں, مجھے عربی میں ترجمہ بول رہا ہوں میں, من ما اصبح, اس صبح مجھ پر جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب تیری طرف سے, مجھ پر یا کسی شخص پر بھی ہیں سب تیری طرف سے. اتنا منہ سے بولا تو بس یہ دیکھو اللہ کا کرم کیسا ہے, اسے شکر ادا کر دیا بس. بندہ اتنا کہتا ہے کہ جو ہے ما اصبح صبح من نعمتن, جو نعمتیں ہیں وہ سب تیرے طرف سے دینے سے, اور کسی مخلوق پر بھی ہیں تو سب تیرے دینے سے. وحدک تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد و شکر, سب شکر اور تعریف تیرے لیے. کوئی بندہ اتنی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ, چلو اسے شکر ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے, وہ ان شکر تم لازیدنکم, شکر کرے تو اور نعمت دوں گا. اور کیا ہونا تو نہ ہو, نعمتیں چھین نہیں جائیں گی. جس نعمتوں کو بندہ شکر کرتا رہے گا برابر اس کا سلسلہ جاری رہے گا. جس نعمتوں کو اللہ شکر ادا کرتا رہے گا اس کی نعمتیں برابر جاری رہیں گی. سمجھا آپ, اللہ نعمتیں نہیں چھینیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ جو بھی یہ جو دعائیں ہیں تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہوئی کہ دعائیں اگر عربی میں تو اردو میں تو یاد کر کے پڑھ لو. اللہ جو نعمتیں ہیں سب تیری طرف سے. اتنا اگر بولے تو آدمی احساس تو کر رہا ہے کہ نعمتیں اللہ کی, سب تیرا شکر ہے, سب تیری تعریف ہے. اتنا اگر بندہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ لیتے ہیں کہ میرا بندے نے میرا شکر ادا کر دیا, چلو اس کی نعمتیں برقرار رکھو, اس کی نعمتیں مت چھینو اور نعمتیں دو. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جلني يا رسول الله, قال يا رسول الله ما لقيت من اقرب لدقتني بارهة, قال اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر لم تضرك. دیکھ رہے ابو ہریرہ حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اللہ کے رسول کے پاس, ایک شخص بولا اللہ کے رسول کیا کرنا, رات میں مجھے جو تکلیف پیش آئی, ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا, رات بھر میں تڑپتا رہا. کہا کہ جو ہے اگر تو یہ دعا پڑھ لیتا تو تجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی. کیا دعا ہے, ہین امسے, جب رات ہوئی تو نے کیوں نہیں پڑھ لیا, اعوذ بکلمات اللہ التامات, میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں, من شر ما خلق, اس کی ساری مخلوقات کے شر سے. بس سانپ بچھو یہ کیا کیا ہے سب جو بھی ہیں, من شر ما خلق, ارے سانپ بچھو نہیں, تمام مخلوقات کے شر سے, سب کی شر سے بچ جاتا ہے انسان. تو ویسے تو جو اس کتاب میں جو ہے وہ لکھے ہونا جو ہے تینوں جو ہے قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس, کو تین پڑھ لے تو جو ہے پوری بلایات سے محفوظ انسان. چار قل پڑھ لے آدمی ایک ہی بار, نہیں تو ایک ہی بار لکھے. آخری تین آیتیں.
शैतान को अजीज करने वाली दुआ. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الله اذا خرج رجل من بيته فقال بسم الله توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا بالله. باہر آپ نکلتے ہیں, شیطان پیٹ لگتے ہیں, اسے نظر نہیں آتے, اسے کیسا پیخانہ کون تم ملتا ہے, کدھر تب جاتا ہے, نہیں جی وہ نہیں ملا تھا, مل کو مجھے ایسا کرایا انہیں کرایا, چپ میں جا رہا تھا, دیکھو انہیں آیا. کتنے لوگوں کی واقعات ہے کہ نہیں, دیکھو میں چپ رہا تھا, آنکھ کو ٹکر مار گیا. روز سننے کی واقعات ہے, دیکھیں تو کیا ہے, کیا کیا بسم اللہ توکلت علی اللہ, قدم تمہارا گھر باہر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تچ بہت بڑا ہے, کتنی چھوٹی دعا دیکھو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا پڑھو تو شیطانہ کیا بولتا ہوں, ہدیت اسے ہدایت دی گئی, وہ کفیت اس کی کفایت کی گئی ہے, وہ عقیدے سے بچا لیا گیا ہے. فیتنا شیطان دوسرے سے ہٹ جاتا ہے اسے, پھر دوسرے شیطانوں کو بولتا ہے وہ یقول شیطان, آخر دوسرے کہتا ہے کیف لک برجل, اس کے اوپر کیا بھی زور نہیں چلتا, اس کی سب جو ہے کیف اسے ہدایت دی گئی ہے, اس کی کفایت کی گئی ہے, اس کا بچاؤ کیا گیا, تم کوئی بھی کیا نہیں سکتے. چلو کتنی چھوٹی سی کلمات ہیں لیکن کتنے عظیم ہیں. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رجل هموم لزمتني ودين يا رسول الله افلا اعلمك كلاما اذا قلته عذب الله همك وقضى عن دينك. قلت بلى. قل اذا اصبحت وامسيت اللهم اعوذ بك من حمي والحزن اعوذ بك من عجزي والكسل اعوذ بك من البخل والجبن. ایک شخص ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, ایک شخص آ کے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول فکروں نے غموں نے مجھے گھیر لیا ہے اور قرضوں نے مجھے جکڑ لیا ہے, کیا کروں میں, فکروں میں پریشانی میں قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے, کیا کروں. تو انہوں جو ہے کہتے ہیں کہ تجھے دعا بتاتا ہوں, دعا کر. کیا دعا ہے, اللہم اللہ اعوذ بالحم والحزن. ہم کیا ہوتا ہے آگے کی, حزن جو پیچھے ہو چکا ہے, پیچھے جو مصیبت پہنچ چکی ہے وہ حزن ہے, آگے ہونے والی چیز جو ہے وہ ہم ہے, ہم اور حزن, اس سے پناہ چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد عاجزی, انکیپیبلٹی سے, عجز سے, عاجزی سے, کسل سے, سستی سے, اعوذ بک من البخل اور نامرادی سے, غلبۃ الدین قرضے کا غلبہ ہو جائے, لوگوں کا جکڑ ہو جائے, لوگ مجھ پر دباؤ کریں. تو اس کے بعد اس کہتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ میں نے عرض کیا ضرور بتاؤں گا. اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا, چنانچہ اللہ نے میری فکر دور فرما دی, میرے اوپر سے قرض کا بوجھ اٹھا دیا. آئے تھے کہتے ہیں تمہارے پاس بھی تمہارے پاس آئے تھے, نہیں کچھ نہیں, دیکھو کہاں ہے, یہ دعا کیوں نہیں پڑے, یہ ہتھیار کیوں استعمال نہیں کیے. کون دے سکتا تھا بھائی اس زمانے کے اندر 1-2 لاکھ روپے دے گا تو تمہارے پاس کوئی سورس انکم بھی نہیں ہے, کون دے گا 2 لاکھ روپے دو سامنا قضا کر دو. اور دوسری دعا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پاس ایک مکاتب, تو پہلے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے تو غلام جو ہے کیا کرتا تھا, اس کا مالک بولتا تھا تو اتنے پیسے دیتا تو چھوڑ دیتا, آزاد دیتا. اور علی رضی اللہ بس آیا, مجھے پیسے دو, مجھے دے تو میں مالک کو دیتا ہوں, میں آزاد ہو جاتا ہوں. میں پیسے تو نہیں میرے پاس, تجھے دعا سکھاتا ہوں, تو دعا پڑے گا تو اللہ تیرا قرض ادا کرے گا. اجزت عن کتابتی فعینی قال لا اعلمک کلمات علمنی, اللہ کے رسول مجھے سکھائی تھی دعائیں. لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا ادا اللہ قل اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک من سواک. اے اللہ تو مجھے حلال رزق دے کر حرام سے مجھے بچا
اور اپنے فضل سے مجھے تو غنی کر دے. تیرے پاس پہاڑ کے برابر بھی اگر تیرے قرض اللہ ادا کرے گا تو تمہارے پاس سب موجود ہے, تمہاری ساری پریشانیوں کا علاج موجود ہے. بازار جانے کی دعا ایک ہے نا, شاید لوگ بازار جاتے رہتے ہیں کتنے ہزار بار, ہزاروں میں. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل السوق, جو بازار میں داخل ہوئے, کبھی پڑھیں گے بتاؤ دعا, کتنے بار بازار گئے ہوں گے ہم تو, اللہ کو بول رہا ہوں جاتے نہیں, کسی طرح کیا بلا لوگ بولتے ہیں بچے. بازار میں داخل ہو فقال, کیا دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, طرف بڑی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے, اس سے کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک والحمد, ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے, ساری حمد اللہ کے لیے ہے. یحیی و یمیت, وہی زندہ ہے, وہی موت بھی اسی قبضے میں ہے. وہ حی لا یموت بیدہ الخیر, ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں. وعلی کل شیء قدیر, بس بڑی نہیں ہے, اگر یاد کر لے تو آسان. کتب لہ الف الفن کہتے ہیں 1,00,000, اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. الف حسنۃ, اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 لاکھ برائیں مٹائی جاتی ہیں, 10 لاکھ درجے بلند کی جاتی ہیں. دیکھو چپ بازار جا کو پڑھو کو کیا کرنا ہے, ایسا دکھ رہا مجھے. کتنی بار جاتے ہیں لوگ بازار کو, لیکن کبھی بھول کر پڑھے ہیں ہم لوگ. 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 لاکھ برائیں مٹائی, 10 لاکھ درجے بلند کی جاتے ہیں. کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا, یعنی آدمی جو ہے غافل رہتا ہے کاروبار کے اندر, کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. کیوں بازار میں سب وہ کیا دھندا کرنا پڑتا ہے جی, ہم نا کیا لگے جو کیا دھندے میں ایسا رہتا ہے, اللہ کو یاد کرتا نہیں, آخرت کو یاد نہیں کرتا. ایسا بولتے میں ایسا بولے تمہارا دھندا نہیں چلے گا, وہ ایسا بولتے ہیں لوگ. جو ہے عمر بن خطاب, یہ بھی عمر سے روایت ہے, نبی اسے بھی آتا ہے کہ ما من رجل را مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو کسی شخص جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کو دیکھ کر دعا پڑھتا ہے, کیا دعا پڑھتا ہے, کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت دی جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے, اور مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی سے سر ڈفرنس ہے کہ نہیں, کہ میں تمہیں جسمانی طاقت رہیں گے, انہیں خوبصورتی میں اچھا ہوں گا, انہیں عقل میں اچھا ہوں گا, تو ہر آدمی کسی لحاظ سے بیٹر ہے, ہر آدمی ایک دوسرے سے بیٹر ہے. انہیں کہاں بیٹر ہے, ایسا نہیں, کسی لحاظ سے تو بیٹر ہے کہ نہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ ہم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچا رکھا ہے. بس اتنا بولے تو جو شخص بیماری میں تم اتنا ہو کبھی بیماری نہیں آئے گی زندگی بھر. کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس وقت فار ٹیمپرری نہیں, کبھی بھی نہیں آئے گی. دیکھو کائنات میں چاہے کیسی بیماری کیوں ہو, دیکھو کیسی بھی بیماری کیوں ہو, وہ بیماری تم کو آئے گی نہیں. دیکھ رہے, تو ایسا ذخیرہ ہمارے پاس اللہ کے رسول نے چھوڑ کر گئے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو اس کی قدر کرتے ہوئے, مولانا مامنو سے وہی لکھا, اتنا بڑا جو ہے اللہ کے رسول کا احسان امت پر ہے, ایسی چیزیں اللہ کے رسول امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. ہماری اس کی ناقدری ہے, اور کیا نہیں ناقدری سے اللہ رسول کا نقصان نہیں ہوتا, تمہارا نقصان ہوتا ہے. اللہ رسول کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, نقصان ہمارا ہوتا ہے. تو میں صرف جس جو سنا ہوئے ہیں ادھر ادھر سے دیکھو سنا ہوں, تو انشاءاللہ کتاب جو لکھ رہا ہوں میں انشاءاللہ اس میں سب آئی اتنی بہت لکھی تو مشکل آتی, جو ضرور ہمارے صبح شام کی جتنی ہیں, اب دیکھو اتنی سب دعائیں کتاب بن جائے گی. اور جو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تو ایک ایک سب سے اہم ذکر کیا ہے, نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو کامل مکمل ذکر اور ہر لحاظ سے ذکر ہے نماز. دل سے بھی کرنا پڑتا ہے, زبان سے بھی کرنا پڑتا ہے, جسم ہاتھ پاؤں سے بھی کرنا پڑتا ہے. تو کامل ذکر نماز ہے, تو ہر طرح کی نماز ہے.
یہ تو 5 وقت کی نماز نہیں ہے. اس کے بعد تمہیں ضرورت پیش آ گئی, صلاۃ حاجات پڑھو. تم نے جو ہے کیا مسئلہ پیش ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ کروں کہ نہ کروں, صلاۃ استخارہ پڑھو. گناہ ہو گیا ہے, صلاۃ توبہ پڑھو. ٹھیک ہے, تو اللہ کو کچھ بھی مصیبت بتاتے ہیں, دعا نماز پڑھ دیتے اللہ کے رسول. اذا حسبہ امر صلی, جو بھی پرابلم آئے نماز.